امیر مودود کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ماوراء النہر کے حاکموں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ باوجود مودود کی اس قوت اور ہمت کے سلجوقی اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ اگرچہ مودود نے اس قوم کو اپنا بنانے کے لیے سلجوقیوں کے سردار جعفر بیگ کی بیٹی سے نکاح بھی کیا، لیکن یہ جنگجو ہمیشہ مودود کے مخالف ہی رہے۔ 435 ہجری میں دلی اور ہندوستان کے دوسرے ہندو راجاؤں نے اکٹھے ہو کر ہانسی اور تھانسیر کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان مقامات سے غزنوی افسروں کو نکال کر ہندو فوج نگرکوٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ نگرکوٹ پہنچ کر ہندوؤں نے 4 مہینے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران مسلمانوں نے کئی بار لاہور سے مدد مانگی، لیکن چونکہ اس زمانے میں کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے اور کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا ہوئیں کہ مسلمانوں کی کچھ سنوائی نہ ہوئی۔ آخرکار نگرکوٹ کی اسلامی فوج نے فاقہ کشی اور محاصرے کی مصیبتوں سے تنگ آ کر ہندو فوج کا مقابلہ نہ کر سکی اور ہانسی اور تھانسیر کی طرح نگرکوٹ پر بھی ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے نگرکوٹ کو پھر بت پرستوں کا مرکز بنایا اور شہر میں جا بجا نئے بت نصب کر کے اس شہر میں دوبارہ بت پرستی کو رواج دیا۔ مسلمانوں نے 4 مہینے کی سختیاں اور مصیبتیں جھیلیں۔ لاہور کی مدد سے مایوس ہو کر قلعہ ہندوؤں کے سپرد کیا اور خود لاہور روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد دلی کے راجا نے محمود کے مسمار کردہ مندر کی مرمت کی اور بت کو اس کی اصل جگہ پر رکھ کر بت پرستی کا بازار گرم کیا۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیں۔